بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو دوسرے ویک کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. سبجیکٹ ہمارا پروفیشنلزم ان ٹیچنگ ہے BEd تھرڈ کا. لاسٹ ویک میں ہم نے اورینٹیشن کلاس پڑھی تھی اور آج ہم ڈسکس کریں گے پہلے یونٹ کو کہ پہلے یونٹ میں ہمارے کون کون سے ٹاپکس ہیں. یونٹ نمبر 1 انٹروڈکشن آف پروفیشن اینڈ کنسیپٹ آف ٹیچنگ ہے. اس میں ہم 5 ٹاپک پڑھیں گے. کنسیپٹ آف پروفیشن اینڈ پروفیشنلز، دوسرا ہے کریکٹرسٹکس آف اے پروفیشن اینڈ پروفیشنلز، تیسرا ہے ایزمپشن اباؤٹ ٹیچنگ، 4 نمبر پہ ہے ٹیچنگ ایز اے پروفیشن، اور 5ویں نمبر پر ہے کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچنگ. سب سے پہلے ہم کنسیپٹ آف پروفیشن اینڈ پروفیشنلز پہ آتے ہیں. اس کے بارے میں ڈیفینیشنز تو بہت ساری ہیں اور سمپل سی بات یہ ہے کہ پروفیشن کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے جس کے لیے ایک ووکیشنل ایڈوانس ٹریننگ اور ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہم الیکٹریشین کا کورس کرتے ہیں، جس طرح ہم پلمبنگ کا کورس کرتے ہیں، جس طرح کوئی اور ایسا کورس جو کہ ووکیشنل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے لیے خاصا وقت لگتا ہے. انجینئرنگ کے لیے، MBBS کے لیے. تو اسی طرح کوئی بھی پروفیشن جب آپ اختیار کرتے ہو تو اس کے لیے ریکوائر یہ ہوگا کہ ایک ایڈوانس ایجوکیشن آپ نے حاصل کرنی ہے، اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے. اور یہ گارنر کے کہنے کے مطابق ہے جو کہ 2004 میں انہوں نے کہا تھا. دوسری ڈیفینیشن اس میں آتی ہے کہ اٹ may also be defined as a learned activity that involves formal training but within a broad intellectual context. اچھا، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جہاں پہ آپ سیکھتے ہو. لرننگ جو ہے وہ سیکھنا اسکل کا ہوتا ہے زیادہ تر. تو یہاں پہ آپ سیکھتے ہو لیکن وہ فارمل ہوتی ہے ٹریننگ. آپ کی جو ٹریننگ ہوگی وہ فارمل ہوگی. کس جگہ پہ ہوگی؟ وہاں پہ ہوگی جہاں پہ انٹلیکچوئل کنٹیکسٹ ہوگا، یعنی ماحول ایسا ہوگا کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے وہاں پہ جہاں پہ آپ ٹریننگ حاصل کرو گے. اور یہ بیل نے 1973 میں کہا تھا. اب آتے ہیں دوسری، یہ کریکٹرسٹکس آف پروفیشن اینڈ پروفیشنل. جس میں کریکٹرسٹکس ہیں بہت ساری ہیں، نیکسٹ سلائیڈز میں بھی آئیں گی. کچھ جو آسان مجھے لگی تاکہ آپ کو آسان ہو سمجھنے میں وہ یہ ہیں. سم کریکٹرسٹکس آف پروفیشن، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے فرسٹ آف آل وہ ہے پروفیشنز آر بیسڈ آن فلاسفی ایکوائرڈ تھرو ایڈوانس ٹریننگ. یہ بات ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں بھی کہی تھی کہ کوئی بھی پروفیشن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ایک فلاسفی ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ حاصل کی جاتی ہے. یہ ایک اعلیٰ لیول کی ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہے یہاں پہ؟ دوسری بات جو ہے پروفیشنلز پرووائڈ یونیک پبلک سروسز وچ ریکوائر ایکسٹینسو ٹریننگ. وہی بات، ایڈوانس ٹریننگ، ایکسٹینسو ٹریننگ. اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پبلک کون ہے؟ عوام، جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں. یہ ٹریننگ آپ حاصل کرتے ہو اور اس کے ذریعے کن کی خدمت کرتے ہو؟ ان عوام کی. لیکن یہ ایک منفرد کام ہوتا ہے. دیکھیں، اب ٹیچر کا کام علیحدہ ہے، ڈاکٹر کا کام علیحدہ ہے، انجینئر کا کام علیحدہ ہے. یہ تمام کے تمام کام ایک دوسرے سے یونیک ہوتے ہیں، یعنی مختلف ہوتے ہیں. ان کی اپنی ایک ذاتی پہچان ہوتی ہے اور اس کی جو خدمت ہوتی، جو سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں کسی بھی پروفیشن والے، وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں. تھرڈ ون ہے پروفیشنل ورک نیڈز تارو پریپریشن بیکاز آف اٹس یونیک نیچر. اس میں پریپریشن بڑی ضروری ہوتی ہے. اب آپ کی ٹیچنگ کے لیے جو سلائیڈز میں تیار کر رہا ہوں تو سلائیڈز آپ کا بن جاتا ہے، جو ویڈیو ہوتی ہے راؤنڈ اباؤٹ 30 منٹس کی تو نہیں بنی ابھی تک، یہی 15 منٹس 20 منٹس 30 منٹس لے لیں. لیکن یہ ایک ویڈیو بنانے میں مجھے کم از کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ سے چیزیں اکٹھی کرنا، پھر وہ آپ کے لیول پہ لے کے آنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ وہ تارو پریپریشن ہے. اچھا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پروفیشنز آر بیسڈ آن اسپیشلائزڈ اسکلز. اس میں اسکلز اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں. اب سرجن جو ہے وہ سرجری میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اب ٹیچر سرجن تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح
کوئی سرجن ٹیچر بھی نہیں ہو سکتا جس طرح بائی پروفیشن ہوتے ہیں. 5ویں نمبر بات ہے پروفیشنل سروسز شوڈ بی پرووائڈیڈ فار دا بینیفٹ آف دا پبلک. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ویلفیئر، سوشل ویلفیئر کی بات ہوتی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کس کو ملے گا؟ وہ عوام کو زیادہ ملے گا، ان کی خدمت کی جائے گی. اچھا یہاں پہ آتے ہیں اب کچھ اور بھی ہیں، کچھ کریکٹرسٹکس وہ تھی، کچھ یہ بھی ہیں، کچھ اس میں ملتی جلتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ڈسپلنڈ ہوگا، اصول، قوانین، ضابطہ. یعنی یہ ویسے نہیں ہوگا کہ کچھ یہاں کچھ وہاں اپنی مرضی سے نہیں، اس کا اسپیسیفائڈ رولز ریگولیشن ہوں گے، آپ نے وہ فالو کرنے ہیں، وہی ہوں گے. دوسری بات یہ اس میں ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوں گے، کوڈ آف ایتھکس جسے ہم کہتے ہیں، اخلاقیات پہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل ایتھکس، اخلاقیات کو ہم کہتے ہیں. ایتھکس میں کیا آئے گا؟ ایک ٹیچر ہے تو اس کے ایتھیکل سٹینڈرڈز کیا ہوں گے؟ وہ ایک رول ماڈل ہوگا سوسائٹی کے لیے. اب ایک ٹیچر اگر اس میں ایتھیکل سٹینڈرڈز نہیں ہیں تو وہ ٹیچر، تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر ہوگا لیکن وہ پروفیشنل ٹیچر نہیں ہے، وہ گلیوں کا ٹیچر ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو، اس میں جو بندہ ہوتا ہے اس نے ایتھیکل سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے. اگر وہ ایتھیکل سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرتا جو اخلاقیات کا دائرہ کار ہوتا ہے، وہ تقریباً تمام کی تمام ایک طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں کہ آپ نے سوسائٹی کو بینیفٹ دینا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، سروسز جتنی زیادہ آسانی سے آپ پہنچا سکتے ہو پہنچانی ہے، جتنی زیادہ سروس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو پہنچانا ہے، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا. تو یہ کچھ ایتھیکل باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر کچھ مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، جس کی وجہ سے وہ یونیک ہو جاتی ہیں. بہرکیف یہاں پہ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوگا. تیسری بات کیا ہے؟ اسپیشل نالج اینڈ اسکلز ہوں گے. اسپیشل نالج ہوگا، اسپیشل نالج، اور اسکلز ہوں گے، مہارتیں ہوں گی. یہ ہر فیلڈ میں الگ ہوتی ہیں. انجینئرنگ والا بندہ اب وہ سرجری تو نہیں کر سکتا، اور سرجن جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے نقشہ بنانا اور اس پہ مٹیریل پورا کرنا وہ نہیں کر سکتا. تو ہر فیلڈ کا اپنا ایک اسپیشل نالج ہوتا ہے اور اس کے لیے اسکلز ہوتی ہیں. اچھا چوتھی بات یہ ہے سروسز فار دا ویلفیئر آف سوسائٹی. یہ بات تو ہم نے کہہ دی. 5ویں ہائی اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر، اس کے اخلاقیات بہترین ہوں گے. دیکھیں یہ اس میں جتنی، اور لاسٹ ون اگین کوڈز آف کنڈکٹ. اب اگر آپ ان سب کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں جو کہ ہمارے اسلامک ورلڈ میں ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لائف کو آپ لے لیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، اور اس میں انتہا تک موجود ہیں. یعنی وہ ٹاپ لیول والی جو ہیں، کلائمیکس پہ جو ہوتی ہیں، جس سے آگے بہتری کی کوئی گنجائش انسانوں میں نہیں ہے، اس لیول کی ہے. یہ والی، چاہے یہ ہم نے جو پہلے پڑھی یہ والی، یہ تمام کی تمام ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اگر آپ سیرت النبی پڑھتے ہو تو یہ تمام کی تمام ڈسپلنز آپ کو خود بخود نظر آئیں گی. آج آپ نے پڑھ لی، پوائنٹ آؤٹ ہو گئی آپ کے سامنے. اب ان کی لائف کو آپ دیکھو گے تو ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی کہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اچھا اس کے بعد assumption about teaching کیا ہے؟ خر 1999 میں وہ بیان کرتا ہے that any work on ethics and teaching written for a series of on professional ethics would appear committed to certain key claims or assumption. اس پہ بنیاد ہوگا اس پر. کیسے؟ بیسیکلی کون سی چیزوں کی؟ نمبر 1 that teaching is professional activity. ٹیچنگ کیا ہے؟ ایک پروفیشنل ایکٹیویٹی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ that any professional enterprise is deeply associated in ethical concerns and consideration. کوئی بھی ہو، کوئی بھی پروفیشنل ادارہ ہو، وہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ڈیپلی ایسوسیٹڈ ہوگا ان ایتھیکل کنسرنز، ایتھکس کے ساتھ ہوگا وہ، یعنی اخلاقی ان کے جو قوانین ہیں کسی بھی فیلڈ کے اس کے مطابق ہوگا. تیسری بات ہے therefore that teaching is also an enterprise which is deeply and significantly implicated in ethical concerns and considerations. اب دیکھیں ٹیچنگ تو سب سے اعلیٰ پروفیشن ہے،
ایک رول ماڈل کا پروفیشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے استاذ بنا کے بھیجا گیا. اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیچنگ کا کام اللہ پاک نے خود کیا جب انہوں نے فرشتوں کو سوال کیا, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو انہوں نے علم الاسماء سمجھایا. پھر ان سے کویسچنز کیا گیا فرشتوں سے کہ آگے بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں, تو ان کے پاس تو علم نہیں تھا. تو وہ سب سے پہلے ٹیچر کون تھے؟ اللہ پاک تھے, انہوں نے سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو. اچھا, یہ تو ہو گئی assumption about teaching. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹیچنگ ایز اے پروفیشن پہ. اچھا, ایز اے پروفیشن اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہ لازمی ہونی چاہیے. نمبر ایک بات کیا ہے؟ نالج آف سبجیکٹ میٹر. آپ جو سبجیکٹ پڑھاتے ہو اس کا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. دوسری بات ٹیچنگ سکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس. تیسری بات پرسنالٹی ٹریٹس. یہ ہم پڑھیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ, اس میں یہ پرسنالٹی ٹریٹس وغیرہ کی باتیں آ جائیں گی, وہاں پہ آپ کو یہ زیادہ سمجھ آئیں گی. لیکن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں شخصیت میں جو کہ ٹیچنگ سے ریلیونٹ ہیں, اس کے لیے ضروری ہیں. چوتھے نمبر پہ ہے ایز اے سائنٹسٹ وائل ایکٹنگ لائک این آرٹسٹ. دیکھیں سائنٹسٹ کیا؟ وہ سائنٹیفک رولز کو فالو کرنا والا, اور آرٹسٹ کیا؟ اس میں نکھار لے کے آنے والا. یعنی آپ سائنٹیفک رولز کو فالو کرو گے. کیسے فالو کرو گے؟ جو میتھڈالوجیز ہیں اس کو فالو کرو گے, لیکن آپ کی ایک یونیکنیس ہوگی پڑھانے کی, وہ آپ کا آرٹسٹک جو سینس ہے آپ میں اس کے ذریعے نظر آئے گا. اور یہ کس نے کہا؟ یہ بیلن نے کہا 1999 میں. یعنی ٹیچنگ, دیکھیں ٹیچنگ ہر کوئی ٹیچنگ کرتا ہے. زیادہ ٹیچرز آپ کو ملتے ہیں, آپ کی لائف میں بہت سارے گزرے ہیں. اب آپ اگر انہیں ذہن میں لاتے ہیں تو ہر ٹیچر کی اپنی یونیکنیس ہے پڑھانے کی, یعنی ان کی انفرادیت ہے پڑھانے کی. اس میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیچر دوسرے ٹیچر سے مختلف نظر آتا ہے. اگرچہ پڑھاتے سب ہیں, سب انگلش پڑھاتے ہوں گے, لیکن ایک ٹیچر اس کا اپنا انداز ہے, دوسرے کا اپنا. یہی جو انداز ہے یہ آرٹسٹ ہے, آرٹسٹ والا کام ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیچرز have a great responsibility for possessing and improving the knowledge and skills of the profession and deciding about how to do that. How to do what? یا do that بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ٹیچر جو ہوتے ہیں, یہ لوگراں 2006 میں کہتا ہے کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے, اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں, رسپانسبلٹی ہوگی اس میں. وہ نالج کو بھی امپروو کرے گا, اسکلز کو بھی امپروو کرے گا کسی بھی پروفیشن میں, یعنی اپنے پروفیشن میں ٹیچنگ کے. اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس وقت کیا کرنا ہے. Therefore, the field of teacher training should be a field in which important knowledge and learning teaching practices can be applied directly. Questions are continuously asked and analysis and experiments are carried out. لیکن اب بہتری لانا ہے تو بہتری لانے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ کی طرح ہوگا. جس طرح ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں کویسچنز بھی ہوں گے, انالیسس بھی ہوگی اس کی, پھر دوبارہ اس میں ایکسپیریمنٹس کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا, تو اس رزلٹ کے مطابق پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ریکمنڈیشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں, وہ ہوتی رہتی ہیں. ٹیچنگ ایز اے پروفیشن پہ کچھ اور باتیں یہ ہیں. اٹ essentially involves an intellectual operation. انٹلیکچوئل کام ہوتا ہے یہ, انٹلیکچوئل ذہنی. دوسری بات ہے اٹ ڈراز مٹیریل فرام اسپیکٹرم آف سائنس. یہ سائنسی انداز سے چیزوں کو لے کے آتا ہے سامنے. تیسری ہے اٹ ٹرانسفارمز را مٹیریل انٹو اے پریکٹیکل اینڈ ڈیفینٹ اینڈس. یہ عام چیزوں سے صحیح ڈیفینٹ چیز بنا. جیسے دیکھیں آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے, جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کے پاس اس کا جو ذہن ہے وہ بالکل سلیٹ کی طرح صاف ہوتا ہے, ایز اے را مٹیریل آپ کے پاس آیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اسی پہ محنت کرنا ہے, اس کو پڑھانا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور پھر جا کے جب وہ 10th کلاس 11th 12 اور یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو مفید شہری بن جاتا ہے. 4 نمبر ہے اٹ پوزیسز این ایجوکیشنلی کمیونیکیبل ٹیکنیک. کمیونیکیشن جب تک نہیں ہوگی تو علم بھی نہیں پہنچے گا دوسروں کو, اسکلز بھی نہیں پہنچیں گی.
اور ٹیچنگ ایز اے پروفیشن اس میں یہ ہے کہ کمیونیکیشن ٹیکنیک اس میں ہوگی. نمبر 5 کیا ہے؟ اٹ ٹینڈز ٹوورڈ سیلف آرگنائزیشن. اپنے آپ کو بھی ایز اے رول ماڈل سنبھال کے رکھنا ہے. نمبر 6 ہے اٹ بیسیکلی پرفارمز اے سوشل سروس. ظاہری بات ہے سوشل سروس کرتا ہے, سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے. 7 نمبر ہے اٹ ہیز اے لینتھی پیریڈ آف اسٹڈی اینڈ ٹریننگ. یہ ٹیچنگ جب آپ حاصل, ابھی آپ بی ایڈ کر رہے ہو, راؤنڈ اباؤٹ 1.5 ایئر آپ نے پڑھنا ہے. جو بندہ ایم ایڈ کرتا ہے اس نے 1 سال پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اے ڈی کے جو کورسز ہو رہے ہیں الانگ بالکن یونیورسٹی سے, اس میں 3 سال تک کے ہیں. بی ایس ایجوکیشن جو ہے 4 سال کا ہے. تو اس پہ ٹائم, پیریڈ آف ٹائم لگتا ہے, کافی وقت لگتا ہے. 8 نمبر ہے اٹ ہیز اے ہائی ڈگری آف اٹانومی. یہ خود مختاری بھی ہے اس کی ٹیچنگ پروفیشن کی. نمبر 9 ہے اٹ از بیسڈ اپان اے سسٹمیٹک باڈی آف نالج. سسٹمیٹک ہے سائنٹیفک کی طرح. 10 نمبر اٹ ہیز اے کامن کوڈ آف ایتھکس. کوڈ آف ایتھکس کامن ہے اس میں, جو اخلاقیات ہیں, اقدار ہیں. 11 نمبر پہ ہے اٹ جنریٹس ان سروس گروتھ. دیکھیں جو ان سروس ٹیچرز ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جس جگہ پہ وہ ہیں اسی جگہ پہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہوں. میں نے سٹارٹ لیا 2004 میں ایز اے پی ایچ ڈی ٹیچر. مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح ابھی کل کی بات ہو. پھر میں 2011 میں افغانستان گیا. وہاں پہ ایک یونیورسٹی, بال اسٹیٹ یونیورسٹی آف امریکہ, وہاں پہ پڑھایا. پھر وہاں سے 2014 میں آیا واپس پی ایچ ڈی پوسٹ کے لیے. پھر میں نے این ٹی ایس پہ ٹیسٹ دیا تو سی ٹی پہ چلا گیا. 2017 میں پھر میں نے ٹیسٹ دیا تو ایس ایس ٹی پہ چلا گیا. تو یہ جو گروتھ ہے ان سروس گروتھ, یہ ٹیچر اور ٹیچنگ ایز اے پروفیشن جب وہ کوئی بندہ کرتا ہے تو اس میں لازمی ہونی ہے. ہم نے ایسے بھی بڑے ٹیچر دیکھے ہیں جو کہ میٹرک پہ پی ایچ ڈی ان کو جاب ملی اور جب ریٹائر ہو رہے تھے تو بھی پی ایچ ڈی اور میٹرک ایجوکیشن. تو یہ پھر وہ نہیں ہے جو پروفیشن کے تقاضا ہے, تو پھر یہ وہ بات نہیں ہے جو کہ پروفیشن کا تقاضا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. چلو کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچنگ. افیکٹو جو مؤثر ہو. اچھا کر کہتے ہیں 1999 میں explains that good teaching is not just teaching which is casually effective or personally attractive. اچھا ٹیچنگ جو ہے اچھی وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ وہ مؤثر ہو یا وہ اٹریکٹیو ہو, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. It is teaching which seeks at best to promote the moral, psychological and physical well-being of learners. دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھا رہے ہو تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, بلکہ آپ اخلاقی طور پر بھی لوگوں کی گرومنگ کرو گے, سائیکولوجیکل ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ کرواؤ گے, اور فزیکلی بھی ان کے فائدے کے کام کرو گے, ان کو فائدہ پہنچاؤ گے. اینڈ ایٹ لیسٹ ٹو اوائڈ دیئر سائیکولوجیکل, فزیکل اینڈ مورل ڈیمیج. اور کم از کم جو معیار ہے افیکٹو ٹیچنگ کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہو, اگر آپ ایون بہتری نہیں لا رہے تو اس کے سائیکولوجیکل, فزیکل اور مورل میں ڈیمیج بھی نہیں کر رہے. اگر آپ ڈیمیج کر رہے ہو تو پھر تو آپ ٹیچر ہی نہیں ہو. جس طرح بہت سارے ٹیچرز آپ کے لائف میں گزرے ہوں گے جو کہ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور ایسی گالیاں جو کہ میری زبان پہ نہیں آتی. تو اب وہ جب بچے کو گالی دیتا ہے تو بچہ سیکھتا ہے گالی, اور جب وہ سیکھتا ہے تو اس کا مورل ڈیمیج ہو گیا. یا اگر آپ اس کی اس طرح کی پنشمنٹ کرتے ہو, سرزنش کرتے ہو, جس کو ہم تشدد کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ایک تو پنشمنٹ ہے کہ اس کو آپ احساس دلاؤ, اور وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ اسے جسمانی نقصان نہ پہنچے, اور ایک فزیکل ڈیمیج آپ دے رہے ہو اسے. یا سائیکولوجیکل ڈیمیج جو ہے وہ آپ اس کو جاڑتے ہو, اس کو دھتکارتے ہو, اس کو کہتے ہو تم نالائق ترین بندے ہو. تو یہ سائیکولوجیکل ہے. اب یہ تینوں ہماری
پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھی ہیں جگہ جگہ پہ. تو وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ اصل میں افیکٹو ٹیچنگ والے بھی نہیں ہیں اور وہ پروفیشنلی نہیں ہیں. وہ بات دل ناخواستہ اس پروفیشن میں آئے ہیں, وہ ٹیچرز نہیں ہیں. میں یہی کہوں گا کہ وہ ٹیچرز نہیں ہیں, اگرچہ گورنمنٹ نے انہیں ہائر کیا ہوا ہے لیکن انہیں ہم ٹیچر کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. یہ بات یاد رکھیں, a lamp can never light another lamp unless if it continues to burn its own flame. A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ چراغ جلاتے ہو یا شمع سے دوسرا شمع جلاتے ہو تو جب تک اس کی شعاع جلتی ہے دوسرے تک تب وہ آگ پہنچتی ہے, وہ خود جلتی ہے تو دوسروں کو آگ پہنچاتی ہے. اسی طرح ٹیچر حقیقی معنوں میں کبھی بھی وہ صحیح ٹیچر نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود لرننگ نہ کرے. کہ یہ کلاسز میں تیار کر رہا تھا آپ کے لیے, تو اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو کہ میرے علم میں نہیں تھیں, اب آ گئی. لرننگ ہم سیلف ہو گیا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ڈائریکٹ آپ کو پڑھانا شروع کر دوں اور بس. وہ لطیفے کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھی بھی ہیں یونیورسٹیز لیول پہ, لیکن وہ ٹیچنگ نہیں ہوتی, وہ ٹائم کلنگ ہوتی ہے اور وہی مورل ڈیمیج ہے اسٹوڈنٹس کا اور سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے اسٹوڈنٹ کا. تو آپ کو سیکھنا ہے, یاد رکھیں, سیکھ کے جائیں, پہلے خود سیکھیں پھر آپ دوسروں کو سکھا سکیں گے. اور سیکھنے کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ دوسروں کو پڑھائیں. جتنا آپ زیادہ پڑھائیں گے آپ کو, آپ سیکھو گے, خود سیکھو گے پڑھانے سے. آج کی یہ کلاس اختتام کو پہنچتی ہے. اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہو, آپ کال کر سکتے ہو, آپ ای میل کر سکتے ہو. پچھلی کلاس میں نے ای میل شیئر کیا ہوا تھا, رفیع ELT@gmail.com. اب اجازت دیں, شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے شوق سے سنا. نیکسٹ کلاس کے لیے اللہ حافظ.